السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ سورۃ النصر، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النصر۔ نصر کا کیا مطلب ہے؟ نصر کا مطلب ہے مدد۔ یہ سورت مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے آخری سورت ہے۔ یہ سورت مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے آخری سورت ہے، یعنی کہ اس سورت کے بعد کوئی بھی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ کچھ آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ سورت مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے آخری سورت ہے، گویا کہ نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح، تحمید، استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے عبید اللہ بن عبداللہ سے پوچھا، جانتے ہو سب سے آخری سورت کون سی اتری؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو آپ نے فرمایا تم سچے ہو۔ تو سورۃ النصر نازل ہونے کے اعتبار سے مکمل سورت آخری سورت ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اس سورت کے نازل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مین بات ہے اس میں؟ تو وہ یہ ہے، حضرت عمر کے دور و خلافت میں حضرت عمر ایک مجلس لگایا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، ایک محفل۔ تو اس میں جلیل القدر صحابہ کرام ہوتے تھے، تو ان بزرگوں کی محفل میں حضرت عمر حضرت ابن عباس کو بھی لے آیا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ محفل تو بزرگوں کی ہے، تو آپ انہیں کیوں لے کر آتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب سب جمع ہو گئے، حضرت عمر نے یہ سورت اذا جاء نصر اللہ کے بارے میں پوچھا کہ اس کے نازل ہونے میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، مین بات کیا ہے، اس کے نازل ہونے کے بارے میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ تو کچھ نے تو کہا کہ یہ فتح مکہ کے بارے میں ہے، واقعی فتح مکہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ اس میں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے گا، تو واقعی یہ بات ہے، تو اس میں بشارت بھی موجود ہے۔ لیکن حضرت عمر نے ابن عباس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سورت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، دین پورا ہو گیا ہے، اب اللہ کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے صحیح کہا ہے، میری بھی یہی رائے ہے۔ اور حضرت عمر باقی صحابہ کرام کو یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں ان کو اپنے ساتھ کیوں رکھا کرتا ہوں، انہیں کیوں مجلس میں بلاتا ہوں، کیونکہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کر ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کو دین کا فہم عطا کر، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا کر۔ اس لیے عبداللہ بن عباس قرآن کے زبردست مفسر تھے، تفسیر کرنے والے تھے۔ سب سے بہترین تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے اذا جب جاء آئے نصر اللہ مدد اللہ تعالیٰ کی والفتح اور فتح، جب آئے نصر اللہ اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، کہ جب وہ غالب آ جائیں۔ اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب قبائل جو تھے، عرب کے بہت سے قبیلے جو تھے، وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر یہ نبی اپنی قوم پر غالب آ جاتے ہیں
اور مکہ فتح ہو جاتا ہے تو پھر ان کے نبی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں۔ اور جب اللہ نے مکہ فتح کر دیا تو یہ سب اسلام میں آ گئے، سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے 4000 کا لشکر تھا، آپ 4000 کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور راستے میں دیگر قبائل آپ کے ساتھ جڑتے گئے، حتیٰ کہ جب آپ مکہ پہنچے تو 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ تو آگے کہا گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، جب تو دیکھے الناس لوگوں کو، یدخلون کہ وہ داخل ہوتے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجاً فوج در فوج۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، جبکہ اس سے پہلے ایک ایک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ یہ فتح مکہ سے لوگوں کو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب ایسا ہو کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہوں تو اللہ نے فرمایا پھر آپ سمجھ لیں کہ تبلیغ و رسالت کا فرض جو تیرے ذمے تھا وہ اب پورا ہو گیا ہے، اب تیرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے خوب حمد و ثنا کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ پھر کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح، بس اب آپ نے پاکی بیان کرنی ہے، بحمد کا، اللہ کی